مشہور جملہ ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوا کرتی، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوا کرتی ہے۔ بہت سچا جملہ ہے، تاریخ اس جملے کی تصدیق میں سینکڑوں ثبوت اپنے پاس رکھتی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت ہوتی ہے۔ آج جن بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہم لیتے ہیں، آج ہم جن بڑی بڑی ہستیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج ہم جن بڑی بڑی ہستیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے یا بہت کم لوگ جانتے ان عظیم ہستیوں کے پیچھے عورت کا کردار مضمر ہے۔ عورت کی مثال کیسی جانتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کا پتھر ہے وہ، بنیاد کا پتھر ہے وہ۔ دکھنے والوں کو صرف بلڈنگ دکھتی ہے، فاؤنڈیشن کا پتھر دکھتا نہیں ہے۔ جبکہ یہ عمارت اسی فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہے، اسی پتھر پہ کھڑی ہے۔ اگر وہ پتھر نہ ہو تو یہ عمارت گر جائے۔ عورت کے کردار کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ مردوں نے جو کارزار زندگی میں رول ادا کیے ہیں، ان مردوں کو ہمیشہ بنایا اور تیار کیا ہے عورت نے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں ابن حجر کون ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے عظیم محدث، صحیح بخاری کے شارح۔ 3 صدی ہجری میں امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، اور اس کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے 9ویں صدی ہجری میں کی۔ صحیح بخاری اتنی دقیق کتاب، اتنی دقیق کتاب، اتنی علمی کتاب، لوگوں نے کہا کہ صحیح بخاری کی شرح ایک فرض کفایہ تھا امت پر، جس فرض کفایہ کو 5 صدیوں بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امت کی جانب سے ادا کیا، جب انہوں نے فتح الباری لکھی۔ صحیح بخاری کی بہت ساری شروعات ہیں، سب سے اعلیٰ شرح، سب سے منفرد شرح اور سب سے نمایاں شرح فتح الباری ابن حجر کی۔ ابن حجر اسلامی تاریخ میں ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں ہم، ابن حجر کو ابن حجر بنایا کس نے؟ ابن حجر یتیم تھے، بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا، بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی، ان کا نام تھا ست الرکب۔ ابن حجر کی بہن نے اپنے اس بھائی کو ماں کے بعد سنبھالا۔ واقعتاً بہت سارے گھرانوں میں بڑا بھائی، کبھی باپ جب چلا جاتا ہے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ لے کر باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اور ویسے ہی بہت سارے گھرانوں میں ماں جب بچپن میں رخصت ہو جاتی ہے تو بڑی بہن وہ ماں بن کے جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ ابن حجر کو بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، بڑھانے میں، انہیں تراشنے میں، انہیں تراش کر ہیرا بنانے میں ان کی اس بہن ست الرکب کا کردار ہے۔ ابن حجر اپنی اس بہن کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جانتے ہیں؟ چھوٹا سا جملہ کہا ابن حجر نے، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں جو جذبات مضمر ہیں اپنی بہن کے لیے، ابن حجر نے اپنی بہن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میری بہن نہ تھی، وہی امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی۔ وہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی۔ ست الرکب نے ابن حجر کو بنایا ہے۔ ابن حجر جیسی شخصیت امت کو ایسی ہی مائیں، ایسی ہی خواتین، ایسی ہی بہنیں دیا کرتی ہیں۔ عورت بہت عظیم ہوتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے جب وہ اپنا کردار ادا کرنے پر آئے، جب اپنا رول ادا کرنے پر آئے۔ چونکہ ہم بنات کے ادارے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور ہماری بہت ساری بہنیں، رپورٹ میں جیسے بتایا گیا، مختلف شعبوں میں لے کر غالباً 29 بچیاں امسال سند فراغت یہاں سے حاصل کر رہی ہیں۔ بنات کے اداروں میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ بڑی خیر و برکت والے ادارے ہیں۔ لڑکیوں کے مدارس سے ایسی ایسی بچیاں فارغ ہوئی ہیں جنہوں نے مدرسوں میں پڑھنے کے بعد سماج میں انقلاب لا لیا۔ کیسے انقلاب لایا؟ کہیں مکتب قائم کر کے، کہیں اپنی بستی میں چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے بڑا انقلاب لایا۔ شادی ہوئی، شوہر بے نمازی تھا، بے دین تھا، بے نمازی شوہر کو نمازی بنایا، بے دین کو دیندار بنایا۔
سسرال میں گئی، سسرال میں دینداری نہ تھی، اس خاتون کے، اس بہن کے جانے سے پورا سسرال دیندار بن گیا۔ ہماری مدارس کی پڑھی ہوئی بچیوں سے سماج کو، معاشرے کو واقعی بڑا خیر حاصل ہوا اور بڑا انقلابی کردار ادا کیا۔ لیکن وہیں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض مدرسے ایسے ہیں، یا بچیوں کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلنے والی بعض لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے بنات کے ان اداروں کی نیک نامی کو داغدار بھی کیا ہے۔ کیسے داغدار کیا؟ اچھا کردار نہیں پیش کیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، فیملی لائف میں سکسس نہ ہوئی، اپنے علم کو بہانہ بنا کر فیملی لائف میں ناکام رہی۔ کیسے ناکام؟ پردے کا بہانہ کر کے روم سے نکلتی ہی نہیں، نہ کچن جاتی ہے، نہ پکاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی پردے کا بہانہ کر کے۔ اور بعض جگہ یہ شکایت شوہر کو جاہل سمجھ کے، جاہل کی نظر سے دیکھنا، اور خود کے اندر احساس برتری اور ایک طرح کا تعلی کا جذبہ، ہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرو، پہلی ہی تقریر میں کہے گی کہ ساس سسر کی خدمت کرنے کا اسلام میں کہیں حکم نہیں ہے، پہلی ہی تقریر میں کہے گی۔ ایسے کچھ کردار کی وجہ سے بنات کے یہ ادارے بدنام ہو رہے ہیں، اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ دکھائیے، اور بس مدرسے کی پڑھی بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ایسا ہو رہا ہے، واقعہ ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا جو امسال یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، یا آئندہ جو بھی ہماری بہنیں مدارس میں پڑھ رہی ہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اس تاثر کو ختم کرنا۔ جہاں آپ اپنی تعلیمی زندگی میں سکسیس ہیں، جہاں آپ اپنی دعوتی اور تبلیغی زندگی میں سکسیس ہیں، وہیں اپنی فیملی لائف میں بھی کامیاب ہو کے دکھاؤ۔ اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بنو، اپنے باپ کے لیے مثالی بیٹی بنو، اپنے بچوں کے لیے مثالی ماں بنو، اپنی سسرال کے لیے مثالی بہو بنو۔ میں پچھلے دنوں ایک بات سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، اور شاید آپ میں سے بھی بہت ساروں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، جانا ہوگا۔ سعودی عرب کا معاشرہ علمی اعتبار سے بہت اونچا ہے۔ وہاں بنات کے اداروں میں بھی نظام تعلیم اتنا مستحکم ہے، وہاں کے مدارس کا نصاب پڑھی ہوئی خواتین اتنی متمکن ہوتی ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے، ہمارے ملک کے شیخ الحدیث کو بھی ان کے سامنے بٹھا دیں تو شیخ الحدیث کا منہ بند ہو جائے گا۔ زبردست علم رکھنے والی خواتین۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا تذکرہ بہت عام ہوا سوشل میڈیا وغیرہ پہ، دکتورہ حمدہ رویلی اس خاتون کا نام بتایا گیا۔ کیا خصوصیت ہے اس خاتون کی؟ 40 پر 3 سال عمر ہے۔ 40 پر 3 سال کی عمر میں اس خاتون نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے 40 پر 3 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ جو اچنبھے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس خاتون نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی 40 پر 3 سال کی عمر میں، اور فیملی لائف کا یہ حال۔ اس خاتون کو 19 بچے، 19 بچے، 10 لڑکے اور 9 لڑکیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈگری بھی جاری ہے، تعلیم بھی جاری ہے، اور ہر سال ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے۔ سلام کیجئے اس خاتون کے حوصلے کو، سلام کیجئے اس خاتون کے صبر کو۔ عورت جب صبر کرنے پہ آتی ہے، وہ ایسا صبر کرتی ہے کہ مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عورت جب حوصلے دکھانے پہ آتی ہے، چٹانوں جیسے حوصلے وہ دکھاتی ہے۔ ایسی عورتوں کو سلام ہے۔ 19 بچے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اس نے کی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے؟ جس نے بھی عورت کو صنف نازک کا ٹائٹل دیا ہے، وہ جب ان جیسی عورتوں کو پڑھے گا تو سوچے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو صنف نازک کا نام دیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی تعلیمی زندگی میں بھی کامیاب رہی، اپنی دعوتی زندگی میں بھی کامیاب رہی، وہیں شوہر کے لیے مثالی بیوی بنی، بچوں کے لیے مثالی ماں بنی، سسرال کے لیے مثالی بہو بنی۔ آج میری محترم ماں بہنوں اور وہ بہنیں جو مدرسے سے فارغ ہو کے نکل رہی ہیں، آپ کے آگے یہی چیلنج ہے، یہی چیلنج ہے
پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، فراغت کے بعد اپنی فیملی لائف میں سکسس ہو کے دکھانا. ہوشیار، فیملی لائف میں ناکام نہ ہونا، شوہر کی نافرمان نہ بننا، بچوں کی ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہونا، سسرال والوں کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہ کرنا. یہ ایک چیلنج ہے جو مدارس میں پڑھنے والی بچیوں کو فیس کرنا ہے. اور فیس کر کے یہ جو تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں چاہیے، اس تاثر کو ختم کرنا ہے.